مطہرہ پہ یقین کرے وہ ایک خلاصہ بن جاتا ہے۔ تو ایک خلاصہ ہے۔ میں آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرا نام لیا۔ میں آپ کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ مواقع ملتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو سٹیج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ غلامی رسول ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ یعنی اس دن میلاد شریف منانا، اس سے پہلے یہ جو رات گزری ہے حضور کی ولادت کی رات ہے، علماء فرماتے ہیں، اور علماء میں سے بھی جید عالم سادات کے سردار حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ جل مجدہ الکریم نے جب آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں نا 23ویں سپارے میں، اللہ پاک اپنی قدرت اور حقیقت سے ایسے مختصر سا پردہ اٹھاتے ہیں اور قرآن کہتا ہے اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ پھر انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، آپ کو سمجھ آئی ہوگی، کن فیکون، بس یہی کن فیکون ہے، اور اس کن فیکون کی حقیقت کی وجہ سے آج ہم موجود ہیں۔ تو احباب عزیز وقت اس کن فیکون کے کہنے سے میرے رب کعبہ نے، میرے رب ربوبیت نے، جہاں پہ خود اپنی حقیقت سے پردہ اٹھا کے یہ فرما دیا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور علی نور ہے، زمینوں کا بھی نور ہے، آسمانوں کا بھی نور ہے، اور جتنی مخلوقات اس نے تخلیق فرمائی ہے، کم و بیش ایک تحقیق میں نے پڑھی تھی، ناقص علم ہے میرا، 18,000 مخلوق کو اللہ پاک نے جب تخلیق فرمایا، 18,000 مخلوق کو تخلیق فرمایا، بس کن کہا ہے، فیکون میں زمین و آسمان بھی تخلیق ہو گئے، 18,000 مخلوق کو بھی تخلیق فرما دیا۔ اللہ نور السماوات والارض، اپنے نور سے، اور پھر اس نور سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافلوں میں، مجلسوں میں مجھے بیٹھنے کا اتفاق ہوتا تھا۔ اللہ کی عظمت کی قسم، جب آقا تبسم فرماتے تھے ہم چاند کو دیکھتے تھے، چاند بھی شرما رہا ہوتا تھا۔ اللہ کی عظمت کی قسم، چاند کی بھی اتنی چمک نہیں ہوتی تھی جتنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ اقدس کی نور کی چمک ہوتی تھی۔ بھائی ہم اپنے ساتھ ملا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ سرکار ہمارے جیسے ہیں، ہم ان کے دین سے بھی دور ہو رہے ہیں، ان کے دین کے اوپر باتیں بھی کر رہے ہیں، ہم نے تو مذاق سمجھا ہوا ہے۔ نہیں، مذاق نہیں ہے۔ آؤ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس دن کے متعلق کیا فرماتے ہیں آپ سن لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا یہاں پہ آنا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے زندگی کی سعادت ہے، زندگی کا فخر ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے نور سے حضور کو پیدا فرمایا، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے حضور نور ہے، نور علی نور ہے، آپ کا خاندان نوری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت اور نور کی وجہ سے یہ وجہ تخلیق کائنات، یہ علم و عرفان، یہ حسن و رانائی، یہ سب کچھ حضور کے نور کی وجہ سے ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کا آنا اللہ پاک کا اس تمام مخلوقات کے لیے رحمت، جو قرآن پاک کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے، ارشاد ربانی ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، صرف امت مصطفیٰ کے لیے نہیں، صرف عالم اسلام کے لیے نہیں، صرف لبیک یا رسول اللہ کہنے والوں پہ نہیں، بلکہ 18,000 مخلوقات کو اپنے نبی کے رحمت کے جھنڈے کے نیچے بھیجنے کا، ان کے نیچے جمع ہونے کا حکم دیا، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ماننے کا حکم دیا۔ اس لیے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا ہے کہ مدینے کی گلیوں سے جب ہم آقا کے ساتھ گزرتے تھے، گلیوں سے بھی یسلم تسلیمہ کی آواز آتی تھی۔ ہم پہاڑوں سے گزرتے تھے، وہاں سے بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں آتی تھی۔ مدینے کے درخت اور ان کے پتے ہل ہل کر جدت جوش میں آ کر
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا ذکر کرتے تھے۔ انسان ہمارے لیے اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے نبی دیا اور وہ بھی محمد کی صورت میں دیا، احمد کی صورت میں دیا، عاقب کی صورت میں دیا، ثاقب کی صورت میں دیا۔ ہاں امت مصطفیٰ یہ سارا دربار اللہ نے جو براجمان فرمایا ہے قاسم محمد کی صورت میں عطا فرمایا۔ تو میرے احباب، حضرت شاہ ولی اللہ کی بات کروں گا پھر بات ختم کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ سب کچھ حضور کی وجہ سے ملا، سب کچھ حضور کی وجہ سے قائم ہے اور قائم ہونا ہے۔ اور سبحان اللہ، میرے محبوب میرے نبی کی اپنی امت کے ساتھ والہانہ محبت تو دیکھ لیجئے۔ یہ میلاد کی محفلیں، یہ جلسے جلوس، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حدیث پاک میں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کا منظر ہوگا، 1,24,000 پیغمبر عرش اللہ کے عرش پر، عرش عظیم پر براجمان ہوں گے۔ میرا تخت و تاج سب سے اوپر ہوگا۔ میں اپنا تخت و تاج، اپنا منبر و محور، وہ ہمارے قائد جن کا آج ہم جلسہ کر رہے ہیں، جن کی قیادت کو ہم مانتے ہیں، جن کی شفاعت کو ہم مانتے ہیں، جنہوں نے صدیق کو دنیا کا صدیق اور امام مسلم دنیا کا امامت کا تاج پہنایا، صحابہ کی مثالیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تخت و تاج چھوڑ کر تشریف لے آئے، حکم ہوگا کہ اے محمد یہ منظر، یہ روز محشر، ڈے آف ججمنٹ، ایک ملک ہے اس کا نام ہے مالدیو، ایک تو مالدیپ ہے، مالدیو ایک کنٹری ہے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ابھی انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے اور اس میں انہوں نے ترمیمیں کی ہیں، 3 ترمیمیں۔ ایک غیر مسلم ملک جن کا آئین اور کانسٹیٹیوشن قرآن و سنت نہیں ہے، ہم ایک مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، ہم خود اسمبلیوں میں رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے ہم شرمندہ ہیں، ہم اپنی قوم کو کیا کریں گے؟ آئین اور قرآن اور سنت کا نظام نہیں دے سکے۔ لیکن حاضرین معزز محترم، آپ ہماری طاقت ہیں، ہم غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عہد کرتے ہیں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم نے اس ملک کو، پاکستان کو انشاءاللہ اسلامی فلاحی ریاست اور اسلامی فلاحی پاکستان بنانا ہے۔ تو اس ملک نے مالدیو نے ایک قانون پاس کیا، اس میں انہوں نے تین امینڈمنٹس کی ہیں، اس میں سے ان 3 امینڈمنٹ جو ہیں وہ ساری کی ساری انہوں نے حضور کے دین سے لی ہے۔ اور ایک غیر مسلم معاشرہ، غیر مسلم انہوں نے یہ بل پاس کیا ہے کہ جو چوری کرے گا نا آج کے بعد اس کی سزا یہی ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ تو احباب وقار، حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ سب کچھ تو حضور کی وجہ سے ہے۔ تو جب سب کچھ حضور کی وجہ سے ہے تو پھر میں کیوں نہ آپ کو وہ بات بتاؤں کو کہ آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے، آپ اشش کر اٹھے، پورا سال اس ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور اشتیاق لے کر ہمیشہ جیتے رہیں، جاگتے رہیں، سوتے رہیں۔ تو سرکار کیا فرماتے ہیں کہ یہ حضور کی ولادت کا دن ہے، یہ پورے سال جتنے بھی اللہ نے دن مقرر فرمائے ہیں سب سے عظیم دن ہے۔ اور یہ جو رات ہے حضور کی ولادت کی رات ہے، ہاں آپ نے قرآن کو پڑھا ہوگا، 30واں سپارہ پڑھا ہوگا، اس میں جناب والا سورت قدر کو پڑھا ہوگا۔ شب قدر کی فضیلت یہاں پر بچے بچے کو معلوم ہے۔ اللہ نے شب قدر ہو، سورت القدر ہو، یہ سب تحفے اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت کی وجہ سے امت مسلمہ یعنی ہم غلاموں کو عطا فرمائے ہیں۔ تو پھر سورت قدر کا تحفہ ملا، شب قدر ملی، کہا گیا جب یہ رات پاؤ، اس رات کو پا کر اس رات میں خوب عبادت کرو۔ خدا کی عظمت کی قسم، ہم اس رات کو پاتے ہیں پھر بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ مگر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سوئی ہوئی قوم کو جگا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ رات اگر گزر گئی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، پھر حضور کی ولادت والی رات کا انتظار کرو۔ جب حضور کی ولادت کی رات آئے، اس رات کو پا کر اس رات میں آقا کریم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرو، اس رات کو اٹھ کر عبادت کرو، فرضی اور نفلی عبادت کرو۔ اگر 2 رکعت نماز نفل عبادت کرو گے، نہ صرف پوری رات پورے سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، بلکہ اس رات کو لیلۃ القدر سے بھی 1000 گنا زیادہ ثواب ہے۔ اور پھر دن کی بات آ جاتی ہے، محفل میلاد ہوتا ہے، جلسے ہوتے ہیں۔ فرمایا وہی شاہ صاحب فرما رہے ہیں
حضرت شاہ ولی اللہ فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنی تحقیق کے مطابق اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو جرمدار میں ہوں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بہکایا امت کو میں نے ہے، قیامت کے دن امت میں گریبان کرنے جو سرکار کا 12 ربیع الاول کی ولادت کا دن خوشی سے مناتے ہیں، یعنی میلاد مناتے ہیں، اس میلاد میں حضور خود تشریف لے آئے۔ تو پھر ہم یہاں پر چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہمیں نظر انداز کر دینا چاہیے، گننا ہی نہیں چاہیے۔ پیر سید صفت الحسین گیلانی صاحب اور میرے والد محترم سید پیر خورشید احمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور محترم اشرف کا شیخ محمد اشرف چشتی صاحب، میں غلط تو بات نہیں کہہ رہا، لیا شہر خاموش ہوتا تھا میلاد شریف کی ابتدا رکھنے والی یہ شخصیات، اور پھر اس کے بعد یہ قافلہ کارواں چلتا ہے۔ تو جب سے ظاہری بات ہے میں ادھر ہوتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے ہر چیز سے ہٹ کر میں اس میلاد میں حاضری دوں۔ آپ کی اور میری ملاقات بعض اوقات ہوتی ہے، بعض اوقات نہیں ہوتی، لیکن اس دن کے لیے یقین کریں مجھے پورے سال کا انتظار ہوتا ہے، کوئی غرض و غایت نہیں ہوتی۔ ٹائم ملے تب بھی، ٹائم نہ ملے تب بھی، نام تو ہمارا لکھا جانا ہے حضور کی غلامی میں۔ باہر کا انتظامیہ کا شکر گزار ہوں محترم امتیاز کیچی صاحب کا کہ تھوڑا سا مجھے ٹائم دیا ہے، موقع دیا ہے، دوستوں کا منتظمین کا بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے بھی وسیع القلبی کا مظاہرہ کیا ہے اور مجھے جگہ دی ہے اپنے دل میں، تو سامعین کا تو بہت شکر گزار ہوں۔ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ حضور کی محبت میں اتنے اش کر کے بیٹھے تھے کہ نظر انداز نہیں کر سکتے تھے حضور کے خاندان کو، تو اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ میں حقیر سا انسان ہوں، آپ کے لیے دعا ہمیشہ کرتا ہوں، کرتا رہوں گا۔ تو بس یہ چند معروضات تھیں، جو کچھ کہنا تھا اگر تھوڑا مجھے ٹائم پہلے ملتا تو شاید میں اس کے مطابق چلتا، لیکن چونکہ اچانک حاضری ہوئی ہے تو معروضات ٹوٹی پھوٹی